ناظرین، پروگرام دوراہا میں خوش آمدید۔ میں آپ کا ہوسٹ محسن اقبال۔ ناظرین، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں جو ہے وہ آگاہ کرتے رہتے ہیں، اور آپ ہی کی قیمتی آراء میں سے ایک صاحب کے کامنٹس تھے جس میں انہوں نے کہا کہ آپ اپنے پروگرام میں اس بات کو بھی ڈسکس کریں کہ ایک مسیحی جو خادم ہے اس کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک شخص کسی نہ کسی کو اپنا رول ماڈل جو ہے وہ بنانا چاہتا ہے، یا کسی نہ کسی شخص کو دیکھتا ہے اور اس کی طرح بننا چاہتا ہے۔ آج ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے مسیحی خادم کی پہچان۔ تو بائبل مقدس کے مطابق ایک مسیحی خادم کو کیسا ہونا چاہیے اور اس کی پہچان کیا ہونی چاہیے آج کے اس معاشرے میں۔ تو اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر رابرٹ حمید صاحب موجود ہیں۔ میں ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو سر، آپ کو بہت بہت خوش آمدید ہمارے اس پروگرام میں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر آج ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں۔ تو جیسے میں نے موضوع کو بیان کیا ہے کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ایک مسیحی خادم کی پہچان بائبل مقدس کے مطابق۔ تو آپ اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے سر؟ برادر، تھینک یو ویری مچ ونس اگین۔ آپ نے ایک بار پھر مجھے موقع دیا۔ میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا، دوراہا کی ساری ٹیم کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ایک بار پھر انہوں نے مجھے دعوت دی تاکہ ہم خدا کے کلام میں سے ان باتوں کو سیکھ سکیں جن کی واقعی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ اور پھر میں شکر گزار ہوں اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے جو ٹاپک رکھا ہے بڑا خوبصورت ٹاپک ہے، اور یہ اس اعتبار سے بھی خوبصورت ہے کیونکہ خدا کے لوگ جو ہیں وہ خدا کے خاص نمائندے ہیں جی، اور خدا نے انہیں مقرر کیا ہے اور اپنی قوم کے لیے مقرر کیا ہے۔ اور بالکل جو آپ نے لفظ استعمال کیا کہ ایز اے رول ماڈل، جی، تو یہ بالکل کلام کے مطابق بھی یہ بات درست ہے کہ خدا کے خادم جو ہیں وہ رول ماڈل ہیں۔ جی، اور آج کا جو ہمارا سوال ہے ہم اس کو آگے لے کے بڑھیں گے کہ مسیحی خادم کی پہچان جو ہے وہ کیسے ہونی چاہیے، جی، یہ اس کی پہچان کیا ہے۔ تو جب ہم بات پہچان کی کرتے ہیں تو میں ضرور یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا خداوند یسوع مسیح کے ان الفاظ کو جو متی کی انجیل 7ویں باب میں خداوند یسوع مسیح نے کہے کہ جیسے درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، جی، ویسے ہی انسان اپنے کاموں سے۔ جی، ہر بنی نوع انسان کے کام جو ہیں وہ اس کے باطن کو بھی ظاہر کرتے ہیں، اس کے کردار کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح ایک خادم ہے جس کی بات کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، اس کی پہچان کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو کلام خدا میں ہے کہ ہمارے جو کام ہیں، جی، میں خود بھی خادم ہوں اور کلام کے مطابق آج سیکھیں گے، میرے لیے بھی ہے جی، اور ہم سبوں کے لیے ہے کہ کلام جو ہے وہ خادموں کے بارے میں اس کی پہچان کے تعلق سے ہمیں کیا بتاتا ہے۔ جی، یہ پادری صاحب بہت خاص موضوع ہے جس پر آج ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کو ہم سینسٹیو ٹاپک بھی کہہ سکتے ہیں، جی، بے کیونکہ شک، بے شک۔ آپ بھی خادم ہیں اور آپ نے یہ ایلیبریٹ کرنا ہے، ہمارے ناظرین کو یہ بتانا ہے کہ ایک مسیحی خادم کیسا ہوتا ہے اور اس کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو کیونکہ یہ ہمارے جو پروگرام ہے اس میں جب ناظرین کامنٹس کرتے ہیں تو ہم ان کو بھی پرائرٹی دیتے ہیں تاکہ ان کے جو کویسچنز ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں، کیونکہ دنیا آج دیکھنا چاہتی ہے، بے شک، اور ان کی نظریں لگی ہوتی ہیں۔ سم ٹائمز ایسا بھی کہتے ہیں کہ خدا کے خادم کو کیسا ہونا چاہیے لیکن وہ ایسا نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو کتاب مقدس، بائبل مقدس میں سے آپ ہمیں چند ایک باتوں کو بتائیے گا کہ ایک مسیحی خادم کو کیسا ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اور کلام بھی ہمیں اس بات کی تلقین اور اسی بات کے بارے میں ہمیں رہنمائی دیتی ہے کہ چونکہ خادم جو ہے وہ ایک روحانی عہدہ ہے، جی، اور روحانی کام ہے، اور ایک خادم کی زندگی جو ہے اس کے طرز زندگی جو ہے ایک روحانی ہونا چاہیے۔ جی، اور جب ہم بات روحانی کی کرتے ہیں تو پھر روحانیت میں 3 چیزیں ایک خادم کے لیے اور اس کی پہچان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، جی، اور وہ ہے دعا، کلام کا مطالعہ اور پھر روحانی جنگ۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری پہچان بنتی ہیں، کیونکہ ہمیں مرد دعا ہونا چاہیے، ایک خادم کو مرد دعا ہونا چاہیے، ایک خادم کو جو ہے کلام کے ساتھ اس کی وابستگی جو ہے، اس کا وقت جو ہے زیادہ سے زیادہ کلام کے ساتھ گزرے۔
ٹھیک ہے، اور جب کلام کے ساتھ گزرے گا تو پھر روحانی جنگ کے لیے وہ تیار ہو جائے، جس کے لیے روحانی جنگ ہم سب اس میں ملوث ہیں. اور کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ تمہارا مخالف ابلیس جو شیر ببر کی مانند دھاڑتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح بھی اس دور میں سے گزرے اور ابلیس نے انہیں کس طرح آزمایا. تو یہ جو ساری صورتحال ہے یہ کلام کے مطابق ہیں کہ ہمارا ایک مخالف ہے اور وہ شیر ببر کے مانند دھاڑتا ہے. تو ایک خادم کی پہچان جو ہے وہ دعا سے، کلام سے، کہ اس کے منہ میں خدا کا کلام ہو، وہ مرد دعا ہو. اور جب ہم بات کرتے ہیں اس کی پہچان کی تو پہچان کے تعلق سے بہت ضروری ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے اس بات کا شکوہ بھی کیا. جی، اور شکوہ جو ہے وہ مکاشفہ کی کتاب کے اندر ہے، ہم اسے پڑھ سکتے ہیں. جی، بائبل کو دیکھتے ہیں تو مکاشفہ کی کتاب میں ایک خادم کے حوالے سے، اس کی پہچان کے حوالے سے، بے شک اس کے کام تو بہت ہیں، لیکن ہم مکاشفہ 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے اگر میں پڑھوں تو لکھا ہے، افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کے جو اپنے دہنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہے اور سونے کے 7 چراغدانوں میں پھرتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہیں نہیں ان کو آزما کر جھوٹا پایا، اور تو صبر کرتا اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں. تو یہاں پر ایک خادم کی چند صفات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں اور بڑی اہم ہیں، ضروری ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کے باوجود شکایت جو ہے وہ موجود ہے. اور میں اس جو خداوند یسوع مسیح نے شکایت کی ہے، میں اسی کو ایک خادم کی پہچان جو ہے وہ میں گردانتا ہوں کلام کے مطابق. اور وہ شکایت کیا ہے؟ 4 آیت میں لکھا ہے، مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے. تو یہ پہلی سی جو محبت ہے یہ بڑا اہم ہے. اگر ہم پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کریں تو وہاں پر جب خدا نے آدم کو بنایا تو 2 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے آدم کو لیا اور باغ عدن میں رکھا تاکہ وہ باغ عدن کی باغبانی اور نگہبانی کرے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ 3 باب کی 8ویں آیت میں کہ خدا ٹھنڈے وقت آدم اور حوا کے پاس آتا اور اس سے گفتگو کرتا. تو ان دونوں حوالہ جات کے مطابق جو ایک پہچان ہے خادم کی وہ یہ ہے کہ اسے اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ خدا کے ساتھ رفاقت جو ہے وہ قائم رکھنی چاہیے. خدا کے ساتھ رفاقت جو ہے وہ دعا اور کلام کے وسیلے سے ہے. اور یہی ایک خادم کی پہچان ہے. یہی. اور اگر ہم خادم کی زندگی کے بارے میں دیکھیں تو خادم کی زندگی میں سب سے پہلے خدا، یعنی کہ اول درجہ اس کی زندگی میں خدا کو ملنا چاہیے. اس کے بعد اس کا خاندان، وہی ذمہ داریاں جو خدا نے باغ عدن میں دیں، باغبانی کر اور نگہبانی کر. اور سب سے پہلے خدا، پھر اس کا خاندان، اور دین کلیسیا ہے. تو یہ ایک بڑا ایک ترتیب ہے جو ایک خادم کے لیے پہچان ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ خادم جو ہیں وہ خدا کو بے شک اہمیت دیتے ہیں اور دینی چاہیے، لیکن اس کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہے اس کو چھوڑتے ہیں اور وہ زیادہ فوکس جو ہے وہ کلیسیا پر، اور ان کا اپنا خاندان جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، متاثر ہوتا ہے. بہت خوبصورت بات آپ نے سر کی ہے کہ ایک خادم کی جو پہچان ہے، یعنی کہ ایک مسیحی خادم کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ اس کو 3 چیزوں کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. نمبر 1 خدا کو، اس کے بعد اپنی فیملی کو، اس کے بعد پھر کلیسیا. یہ بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے. اور ایک مسیحی خادم کی پہچان جو آپ نے شیئر کی ہے ہمارے ساتھ وہ یہ ہے کہ وہ کلام خدا اور دعا میں بھی وقت سرو کرنے والا ہو سکے. بہت خوبصورت بات ہے. پادری صاحب، جب ہم نئے عہد نامہ میں سے پہلا تیموتھیوس کے خط کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر اس کے چیپٹر نمبر 3 میں کچھ صفات بیان کی گئی ہیں یا کچھ ایسی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ ایک نگہبان کو کیسا ہونا چاہیے. تو ہم اگر اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ جو ایک مسیحی خادم ہے وہ بھی ایک نگہبان ہے، بے شک، اپنی کلیسیا کا، اپنے گھر کا. تو وہاں پر چند ایک باتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک نگہبان کو کیسا ہونا چاہیے. نمبر 1 وہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کو بے الزام ہونا چاہیے، اور اس کے بعد تقریباً یہ ٹوٹل 16 باتیں وہاں پر بیان کی گئی ہیں. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بے شک، آپ نے بڑی اچھی بات کی. اور یہ جو تیموتھیوس کا حوالہ جس کو آپ نے کوٹ کیا ہے یہ بڑا اہم ہے. اور ہر خادم کی جب ڈیڈیکیشن ہوتی ہے
تو اس میں اس بات کو، اس حوالے کو ضرور جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، اور اگر وہ اس کرائٹیریے پر اترتا ہے تو پھر ہی اسے ordain کیا جاتا ہے۔ تموتھیوس کا پہلا خط جو ہے، اور اس کے تیسرے باب کے اندر ہمیں بہت ایک اچھی خاصی ایک ڈیٹیل ملتی ہے، فہرست ملتی ہے، جو کہ ایک خادم کی بہترین پہچان ہے، اور یہ ازروِ کلام ہے، یہ کلام کے مطابق ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ ایک خادم کی پہچان کیا ہے، کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسے بے الزام ہونا چاہیے، یعنی ہر قسم کے الزامات سے وہ الزام لگتے ہیں، الزام کا لگنا جو ہے یہ بڑی بات نہیں ہے، اس کا ثابت ہونا، اس کا سچ ہونا، یہ بات جو ہے خاص اہم بات ہے۔ الزامات تو خداوند یسوع مسیح پر بھی لگے، الزامات کا لگنا یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، لیکن الزامات جو ہیں وہ سچ ثابت نہ ہوں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کا بے الزام ہونا، پھر ایک بیوی کا شوہر، پرہیزگار، جو کہ روح کے پھلوں میں سے یہ بات ہے کہ روح کے پھلوں کی بات کرتے ہیں تو پرہیزگاری ایک روح کا پھل ہے۔ جو ایک خادم جو ہے اس کی پہچان اس سے بھی ہوتی ہے کہ اسے اپنی زندگی جو ہے وہ پرہیزگاری کے ساتھ جو ہے وہ گزارنے کی ضرورت ہے۔ سم ٹائم خادم جو ہے، معذرت کے ساتھ میں بھی خادم ہوں، ہم بہت سارے ایسے ہماری زندگی کے شعبہ جات ہیں، ہم ان میں جو ہے وہ پرہیز نہیں کرتے، ہم سب کچھ جو ہے بڑی آزادی کے ساتھ کر گزرتے ہیں، لیکن یہاں پر پہچان کی جب آپ نے بات کی ہے تو پرہیزگاری بھی ایک پہچان ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا، جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ اپنے خاندان پر توجہ دے، تو یہاں پر لکھا ہے کہ جب کوئی خادم جو ہے اپنے گھر کا بندوبست ہی نہ کرے، نہیں کر سکتا، تو کلیسیا کا بندوبست کیسے کرے گا؟ تو اس کی پہچان میں یہ بات سب سے اہم ہے کہ اسے اپنے خاندان پر بھی جو ہے فوکس کرنے کی ضرورت ہے، خاندان پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس کو سکھائے۔ اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہی کانسیپٹ ملتا ہے کہ پہلے یروشلیم، جب منادی کی بات کی جاتی ہے تو پہلے یروشلیم، یہودیہ، سامریہ اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو۔ تو گواہی کا جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ ہمارا گھر ہی ہے، یروشلیم ہوم لینڈ ہے۔ تو ایک خادم کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرے۔ اور پھر اس کی پہچان یہ ہے کہ آج بہت سارے خادم جو ہے نومرید ہیں، اسے نومرید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خدا کا کلام جو ہے ایک خادم کی جو پہچان بتاتا ہے، اور صاف طور پر لکھا ہے کہ تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے، اور لائق وہ تب ہی ہوگا کہ جب وہ خود سیکھے گا، اور اگر اس نے خود نہیں سیکھا، اگر اسے سیکھنے میں انٹرسٹ نہیں ہے تو پھر وہ کبھی بھی سکھا نہیں سکتا۔ تو یہ بھی ایک پہچان ہے۔ اور جب ہم سیکھنے کی بات کرتے ہیں تو بحیثیت بائبل کا طالب علم ہوتے ہوئے کہ زندگی کے آخری سانس تک ہمیں سیکھتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات جوش میکڈوول کی کروں گا، اور اس نے ایک سیمینار کے اندر یہ بڑا زبردست اس نے ایک سلوگن تھا اور ایک بات کہی تھی، اور وہ بات میں اس موقع پر ضرور کہوں گا، آپ سیکھنا چھوڑ دیں، قیادت آپ کو چھوڑ دے گی۔ رائٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خادم کے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ اور اس کا ذکر جو ہے بائبل مقدس میں بھی ملتا ہے کہ وہ تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے۔ اور پھر مزید ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی خاندانی زندگی کے حوالے سے بات کریں تو اسے ایک بیوی کا شوہر ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی کلام کی بات ہے، یہ ہماری بات نہیں ہے، اور یہ کلام کی بات ہے، اور یہ پہچان، چونکہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ پہچان ہے، اور آج بہت سارے خادم جو ہیں ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر وہ ایک سے زائد انہوں نے رشتہ ازدواج میں جو ہے وہ منسلک ہے۔ تو آپ یہاں پر سر یہ ایلیبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ موضوع آج کا یہ ہے کہ ایک مسیحی خادم کی پہچان۔ تو اگر ایک شخص یا ایک خادم ایک سے زائد شادیاں کرتا ہے تو کیا وہ مسیحی خادم کہلانے کے لائق نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں اگر بلکہ ہم کلام کی بات کریں تو کلام میں واضح طور پر لکھا ہے، اگر میری انڈرسٹینڈنگ کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ اس طور سے جہاں پر خدا نے اسے مقرر کیا ہے وہاں سے وہ اسے ہٹ جانا چاہیے۔ اگر ایک سے زائد ازدواج میں منسلک ہے تو پھر وہاں سے ہٹے۔ وہ ایک مسیحی تو ہو سکتا ہے میرے نزدیک، لیکن پھر اس جگہ پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم نے ابھی بات کی کہ ایک خادم جو ہے ایک رول ماڈل ہے۔ تو جب رول ماڈل جو ہے وہ کلام کے اگینسٹ چل رہا ہے تو پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ
کہاں تک بائبل کے مطابق ہے یا بائبل کے اگینسٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب کلام میں اس چیز کا ذکر ہے تو پھر یہ بات جو ہے خدا کے کلام کے خلاف ہی آتی ہے، اور ہمیں اس کو ماننے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج ہم جو بات ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہی تھی کہ ایک مسیحی خادم کی پہچان بمطابق کلام مقدس. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے جی، بہت خوبصورت گفتگو سر جاری ہے آج کے اس خاص موضوع پر. اس کے حوالے سے مزید آپ اگر بات کرنا چاہتے ہیں سر تو آپ بالکل اس کو جاری رکھ سکتے ہیں. جی بالکل، ایک خادم کی پہچان کے اندر جو سب سے خوبصورت بات ہے، اور اگر ہم پہاڑی واز کو دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح کی جو ٹوٹل تعلیمات ہے اس کو دیکھیں تو اس میں جو سب سے منفرد، سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سیلف ڈینائل، یعنی کہ اپنی خودی کا انکار. اور خداوند یسوع مسیح نے کہا متی کے انجیل میں ہم پڑھ سکتے ہیں کہ اپنی خودی کا انکار کر، اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے چل. تو ایک مزاج کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک خادم کا مزاج جو ہے وہ بالکل ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے ہمارے مسیح کا مزاج ہے، جیسے خداوند یسوع مسیح کا. اور خداوند یسوع مسیح کی مزاج کی جب بات کرتے ہیں تو فلپیوں کے خط میں کیسی خوبصورت ایک تصویر پیش کی گئی ہے کہ باوجود وہ خدا کا بیٹا ہونے کے، اس نے خدا ہونے کو اپنے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو پست کر دیا، خالی کر دیا، ایک خادم کی صورت اختیار کی. اور خود خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں خدمت لینے نہیں بلکہ کرنے آیا ہوں. اور اس کے مزاج کی جب ہم بات کریں تو ضرور میں اس حوالے کو آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. فلپیوں 2 باب اس کی 5ویں آیت، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. تو ایک پہچان کی بات ہے. تو خادم کس کا ہے؟ وہ خدا کا ہے. تو اس کے اندر جو ہے خوبیاں کیسی ہونی چاہیے جس کا وہ خادم ہے. تو اس کا مزاج بھی خداوند یسوع مسیح جیسا ہونا چاہیے. اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا. تو یہ وہی بات ہے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہی کہ پہاڑی واز کے اندر آپ تعلیمات کو دیکھیں خداوند یسوع مسیح کو تو اس میں سیلف ڈینائل کی بات ہے، خود انکاری کی بات کی جا رہی ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے خود انکاری پر زور بھی دیا. تو یہ مزاج کی بات ہے. یہ مزاج جو ہے ایک خادم کی پہچان ہوتی ہے کہ اس کا مزاج کیسا ہے، اور مزاج ہی اس کے باطن کو ظاہر کرتا ہے. بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی، انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اور یہاں پر جو ایک پہچان ہے وہ ہے فرمانبرداری. تو خادم کی جو پہچان ہے وہ کتنا خدا کے ساتھ فرمانبردار ہے، کتنا خدا کے ساتھ وہ تابعدار ہے، کتنا خدا کے ساتھ اس کا لگاؤ ہے، حالات کو نہیں. ایک اچھے خادم کی پہچان یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں وہ حالات کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ خدا کو دیکھتا ہے. وہ اپنے بھیجنے والے کو دیکھتا ہے کہ جس نے اسے بھیجا ہے وہ اسے دیکھتا ہے اور وہ فرمانبردار رہتا ہے. بہت شکریہ پاج صاحب. بہت خوبصورت گفتگو جاری ہے آج کے اس خاص موضوع کے حوالے سے. اور جب ہم پہلا تیموتھیوس اس کے 3 باب کا ہی مطالعہ کرتے ہیں تو بدتریج ہمیں یہاں پر بہت ساری باتیں ملتی ہیں. ایک بات ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ ایک خادم کو سنجیدہ ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ سنجیدگی جو ہے یہ بے شک خدا کا کام کرتی ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ خداوند کا جلال رازداری میں ہے. سنجیدگی کے اندر ہے. سنجیدہ اور سیریس ہونا چاہیے. اور سنجیدگی جو ہے یہ ہماری زندگی میں، جب سنجیدگی سے مراد یہ نہیں کہ ہم خاموش ہو کے بیٹھے رہیں. سنجیدگی سے مراد یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام پر غور کرتے رہیں، اپنے بلاوے کو اور اپنی برگزیدگی کو ثابت کرنے کے لیے سنجیدہ ہوں، سیریس ہوں. ہم ایسے ہی اٹھ کر خدا کی خدمت نہ کریں بلکہ اس بلاوے کو پہچانیں اور اس بلاوے کی پہچان کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیں اور سنجیدگی اختیار کریں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم کسی بھی کام کے اندر سنجیدہ نہیں تو پھر وہ کام جو ہے اس طور سے آگے بڑھ نہیں سکتا. ایک خادم کے لیے بے حد ضروری ہے کہ وہ اپنی خدمت کے کام کے اندر، وہ خدمت گزاری کے کام کے اندر سنجیدہ ہو. پاج صاحب بہت خوبصورت بات ہے. اور اسی چیپٹر کو مزید اگر ہم تھوڑا سا اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں تو یہاں پر ایک اور بات بھی ہمیں ملتی ہے کہ ایک خادم کو زر دوست نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے حوالے سے آپ اس کو کیسے بیان کریں گے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدام جو ہیں، جو خدا کا کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بھی ضروریات ہوتی ہیں. وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی اپنی فیملی کو پالنا ہوتا ہے. تو یہاں پر جو لکھا ہوا ہے کہ ایک خادم کو زر دوست نہیں ہونا چاہیے، تو اس سے کیا مراد ہے؟
زر دوست ایک الگ چیز ہے اور ضروریات جو ہیں یہ الگ چیز ہیں جی. اور اگر ہم ضروریات کی بات کریں تو خدا ہماری ضروریات سے واقف ہے. جی. متی کی انجیل 6 باب میں ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو. لیکن وہاں پر ایک خاص جملہ ہے جو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ پہلے اس کی راست بازی اور بادشاہی کی تلاش کرو. جی. اور اسی کے ساتھ میں عہد عتیق میں سے ایک زبور میں سے ایک حوالہ پیش کرنا چاہوں گا. اور زبور نویس فرماتا ہے کہ ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، لیکن خدا کا طلبگار کسی نعمت کا محتاج نہ ہوگا. جی. تو زر دوستی ایک الگ چیز ہے اور ضروریات جو ہیں اس کی فلفلمنٹ جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اور وہ ہم نہیں بلکہ وہ خدا کرتا ہے. جی. اور اسی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور اگر لفظ ہم ایڈ کریں تو بڑا خوبصورت لفظ ہے انٹیگریٹی. جی. دیانتداری. دیانتداری جو ہے، تو ایک خادم کو دیانتدار ہونا چاہیے، اپنی ضرورت کو مت دیکھے بلکہ وہ خدا کو دیکھے، کیونکہ اسے خدا نے مقرر کیا ہے. اور خدا نہ صرف مقرر کرتا ہے بلکہ اپنے خادموں کا ذمہ لیتا ہے. جی. جب ذمہ لیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے خدا جانتا ہے، ہماری ضروریات سے واقف ہے، ہمارے بچوں سے واقف ہے، ہماری خدمت سے واقف ہے. تو انٹیگریٹی جو ہے وہ فرسٹ ہے. جی. ایک خادم کی پہچان ہے. اور کرنتھیوں کے خط میں پالوس کہتا ہے کہ مختار جو ہے وہ دیانتدار ہو. جی. جی. بہت خوبصورت بات ہے پاش صاحب، آپ اس چیز کو جو بیان کر رہے ہیں کہ ایک خادم جو ہے اس کے اندر پیسے کے معاملات میں جو ہے وہ دیانتداری کا ہونا بہت ضروری ہے. ضروریات آپ نے اس میں بتایا کہ ضروریات سے خدا واقف ہے، اور ضروریات کے بعد لالچ کی طرف ہم نہ جائیں، ہم صرف ضروریات پر ہی ٹھہرے رہیں تو وہ ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے. یہاں پر ایک اور بات کرنا چاہوں گا. ایک خادم کو مرد دعا ہونا چاہیے. ایک خادم کو جو ہے کلام کے ساتھ اس کی وابستگی جو ہے، اس کا وقت جو ہے زیادہ سے زیادہ کلام کے ساتھ گزرے. ٹھیک ہے. اور جب کلام کے ساتھ گزرے گا تو پھر روحانی جنگ کے لیے وہ تیار ہو جائے، جس کے لیے روحانی جنگ ہم سب اس میں ملوث ہیں. اور کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ تمہارا مخالف ابلیس جو شیر ببر کی مانند دھاڑتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح بھی اس دور میں سے گزرے اور ابلیس نے انہیں کس طرح آزمایا. تو یہ جو ساری صورتحال ہے یہ کلام کے مطابق ہیں کہ ہمارا ایک مخالف ہے اور وہ شیر ببر کے مانند دھاڑتا ہے. تو ایک خادم کی پہچان جو ہے وہ دعا سے، کلام سے، کہ اس کے منہ میں خدا کا کلام ہو. دیکھیں جہاں تک انٹیگریٹی کی بات ہے، دیانتداری کی بات ہے، تو دیانتداری صرف اور صرف پیسے کی بات نہیں ہے. وہ دیانتداری یعنی کہ خدا کے ساتھ ہم دیانتدار ہوں، اپنی فیملی کے ساتھ ہم دیانتدار ہوں، روپے پیسے میں دیانتدار ہوں، اپنے وقت کے اعتبار سے ہم دیانتدار ہوں. یعنی کہ اگر ہمیں جو بھی خدمت ملی ہے تو ہم اسے دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ ہمیں پورا کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے وقت کے اندر جو ہے وہ دیانتداری ہونی چاہیے. اور ہمارے روپے پیسے کے اندر جو ہے وہ دیانتداری ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج اس گفتگو کے اندر اگر جو بات کر رہے ہیں خادم کی پہچان، تو اسے میں ٹاپ آف دا لسٹ رکھوں گا. انٹیگریٹی فرسٹ، یعنی کہ یہ پہلی چیز ہے جو ایک خادم کی پہچان ہونی چاہیے. ناظرین، بہت خوبصورت گفتگو آج کے اس پروگرام میں جاری ہے. خدا کے خادم پاسٹر رابرٹ حمید صاحب بہت اچھی طرح سے ان باتوں کو بیان کر رہے ہیں. تو ایک اور بات میں خدا کے خادم سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ اسی باب کو جس کو ہم نے شروع کیا ہے، یہاں پر ایک بات بہت خوبصورت بیان کی گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی اور میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک خادم جو ہے وہ اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرنا جانتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو. کیونکہ مسیحی خادم پر جب ہم غور کرتے ہیں تو دنیا اور معاشرہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس خادم کے بچے کیسے ہیں. تو اس حوالے سے بھی آپ ہمارے ناظرین کو کچھ آگاہ کیجیے گا. اس حوالے سے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ سم ٹائم ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم بچوں کو نصیحت کرتے رہتے ہیں، اور جو کہ ہمیں کرنی بھی چاہیے، ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم جو بچوں میں چاہتے ہیں اگر وہ باتیں ہمارے اندر ہوں، تو میں یہاں پر ایک انگلش کی فریز ہے وہ میں ضرور کہنا چاہوں گا، یور ایکشن اسپیک لاؤڈر دین یور ورڈس. تو یہ بڑی اہم بات ہے. یعنی جب ہم بچوں سے توقع کرتے ہیں جن باتوں کی، تو بہت ضروری ہے کہ وہ باتیں ہمارے اندر بھی ہوں.
جی صرف کہنا جو ہے یہ بعض اوقات جو ہے یہ بے معنی ہو جاتا ہے. جی لیکن جب ہم کر کے دکھاتے ہیں تو وہ بچوں کے ذہن میں بھی رہتا ہے اور بچے سیکھتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہم توقع کر رہے ہیں. جی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ باتیں بچوں کے ذہن نشین ہو جاتی ہیں جی کہ اگر ایک مسیحی خادم ان کے گھر میں ہی ہے جی جی تو اس کو دیکھتے ہوئے وہ بھی پھر اس کی طرح بننا پسند کرتے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل یہ کہنا چاہ رہا ہوں جی میں. بہت شکریہ سر. آج کے اس خاص موضوع پر آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں وقت دیا ہے، کیونکہ آج کا جو موضوع ہے یہ بہت ہی خاص تھا کہ ایک مسیحی خادم کی پہچان کیا ہے، اور ہم نے کتاب مقدس کے مطابق ان باتوں کو جانا ہے کہ ایک مسیحی خادم کی پہچان کیا ہے، اور بہت خوبصورتی کے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر رابرٹ حمید صاحب نے اس بات کو بیان کیا ہے. میں نے یقیناً اس کلام سے برکت پائی ہے آج کی ان تمام باتوں سے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین نے بھی اس کلام سے، اس موضوع سے بہت ساری برکت کو سمیٹا ہے. پروگرام کے آخر میں وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور جاتے جاتے ہم اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خدا کے خادم سے یہ پوچھنا چاہیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے کہ وہ ہماری جو یوتھ ہے یا جو ہمارے وہ لوگ جو خدا کے خادم بننا چاہتے ہیں ان کو کوئی نصیحت کرنا چاہیں. برادر تھینک یو ویری مچ ونس اگین. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے جو ٹاپک رکھا ہے بڑا خوبصورت ٹاپک ہے، اور یہ اس اعتبار سے بھی خوبصورت ہے کیونکہ خدا کے لوگ جو ہیں وہ خدا کے خاص نمائندے ہیں. جی اور خدا نے انہیں مقرر کیا ہے اور اپنی قوم کے لیے مقرر کیا ہے. اور بالکل جو آپ نے لفظ استعمال کیا کہ ایز اے رول ماڈل، جی تو یہ بالکل کلام کے مطابق بھی یہ بات درست ہے کہ خدا کے خادم جو ہیں وہ رول ماڈل ہیں. میں اس موقع پر یہی خدا کے کلام کی بات کرنا چاہوں گا کہ ابھی تیموتھیوس کے خط کی بات کی گئی ہے، تو بڑی خوبصورت بات پولس رسول لکھتا ہے کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرے. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کو لینے کی ضرورت ہے، آن کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، جی اور خدا کے لوگ اس کے بیٹے بیٹیاں ہوتے ہوئے ہمیں اپنا خیال رکھنا ہے، اور ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کوئی ہماری جوانی کی حقارت نہ کرے اور ہم اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کریں. جی بہت خوبصورت بات آپ نے سر کہی ہے. یقیناً آپ نے بھی ناظرین آج کے اس موضوع سے بہت برکت کو ریسیو کیا ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو اس موضوع سے متعلق، یا اگر آپ کوئی کامنٹس ہمیں کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے ہوئے نمبرز پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم آپ کی قیمتی جو آراء ہے اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور ہم ان کو اپنے پروگرام میں شامل بھی کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے آج شامل کیا ہے. تو اب پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے گا، ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات کریں گے. خدا حافظ.